ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے. میری کتاب جس کا نام پرامن انقلاب ہے، یہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے. پاکستان کی سالانہ آمدن 100 کروڑ روپے ہو جائے، اور اس کے لیے پرامن انقلاب جو ہے نا، اس کی کیش گارنٹی دیتا ہے. پرامن انقلاب میں خوشحالی کا راز کیا ہے یہ بھی سنیے. پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ہر حصے میں انصاف، تعلیم، صحت، رہائش اور نوکری کا مربوط نظام بنا دیا گیا ہے. کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی اس حصے میں ضرورت نہیں رہے گی. یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا نمونہ ہے. سستے اور فوری انصاف کے لیے ہر حصے میں ایک پرائیویٹ کمرشل دفتر ہوگا جو تفتیش کرے گا، اور ایک پرائیویٹ کمرشل عدالت ہوگی جو 7 دن کے اندر بما 2 اپیلوں کے ہر قسم کا فیصلہ کرے گی. پرائمری اسکول کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہر امیر و غریب کی پہلی ترجیح ہمارا اسکول ہوگا. اسکول کا رقبہ 150 کنال سے زیادہ ہوگا. یہ کونے میں اسکول ہے اور بقایا ایریے میں سہولیات ہوں گی. ہر حصے میں لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ اسکول ہوگا. یہ کام 5 سال میں مکمل کیا جائے گا. یہ نقشہ ایک سٹینڈرڈ ہسپتال کا ہے. ہر 5 حصوں میں 100 بیڈ کا مکمل ہسپتال بنایا جائے گا. ہر ایک شخص کی ہیلتھ انشورڈ ہوگی. یہ کام 5 سالوں میں پورا کیا جائے گا. ہر شادی شدہ شخص کا اپنا ذاتی گھر ہوگا. یہ نقشہ ایک 5 مرلے 3 بیڈروم 21ویں صدی کے گھر کا ہے. یہ 23 فٹ بائی 23 فٹ ایریے پر ڈبل سٹوری گھر ہے. گراؤنڈ فلور، پہلی منزل اور ایلیویشن کے نقشے آپ دیکھ رہے ہیں. ہر شخص کو اس کی آبائی جگہ پر ایسا گھر 2000 روپے ماہانہ قسط پر دستیاب ہوگا. زمین حکومت فری دے گی. پرامن انقلاب 2.5 کروڑ ویکینسیاں پیدا کرے گا. ہم نے پاکستان کے ہر حصے میں نوکریوں کے انبار لگا دینے ہیں. حکومت کوئی کام نہیں کرے گی سوائے کوالٹی چیکس کے. سب کام عوام کرے گی. عوام اپنا کام غلط نہیں کرے گی. کوڑا کرکٹ کے لیے ہر 10 حصوں میں کوڑا اٹھانے کے لیے ایک ٹھیکیدار ہوگا. ٹھیکیدار 6 بڑے ٹرک اور 6 چھوٹی پک اپس خریدے گا. رات 11 بجے گھروں اور دکانوں کے باہر پڑا ہوا کوڑا اٹھائے گا اور شہر سے باہر پھینک آئے گا. ہر گھر 100 روپیہ ماہانہ ادا کرے گا. ہریالی تحریک، اس میں حکومت 10 سالوں میں 10 کھرب روپے کی لاگت سے 2.5 کھرب درخت لگائے گی. 25% پاکستان کا ایریا جنگلات ہوگا. محکمہ جنگلات جگہ اور مٹیریل مفت دے گا. محکمہ جنگلات 4 دیواری بنائے گا تاکہ درختوں کی دیکھ بھال ہو سکے. بجلی کے بارے میں آج سے ہی بجلی 2 روپے یونٹ ہو جائے گی. وابڈا سفید آتی ہے، اس سسٹم کو صوبوں کو دے دیا جائے گا. جرمنی میں 80% بجلی عوام بناتے ہیں. ہم بھی عوام سے کہیں گے کہ ہوا اور پانی سے بجلی بناؤ. حکومت صرف بڑے ڈیم بنائے گی. 10 سالوں میں حکومت 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائے گی. 50,000 میگا واٹ ہوا سے اور 50,000 ڈیموں سے. ریلوے کے بارے میں یہ ہے کہ ریلوے کا مکمل طور پر نیا نظام بنائیں گے. یہ 5 سالوں میں مکمل کیا جائے گا. مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ڈبل ٹریک چلائیں گے، جہاں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نئے اسٹیشنز بنائیں گے جہاں ہر وقت آدھے گھنٹے میں ایک ٹرین آئے گی، ایک ٹرین جائے گی. جہاں بھی آپ نے جانا ہے اسٹیشن پہ جائیں، اور نارتھ جانا ہے تو اس میں گاڑی میں بیٹھ جائیں. آگے جا کے جہاں آپ نے چینج کرنی ہے وہاں اترے، اور پھر وہاں پہ بھی گاڑی آدھے گھنٹے میں 2 آئیں گی. اس میں جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. تبدیلی اسے کہتے ہیں. ہر سڑک نئی ہوگی، ہر گھر نیا ہوگا، ہر فیکٹری نئی ہوگی، ہر فصل نئی ہوگی، ہر نظام نیا ہوگا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضل ایوبی. ناظرین، ہمارے محترم جناب افتخار خان صاحب جو اپنے پروگرام پرامن انقلاب کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کی تقدیر کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے. ناظرین، افتخار خان صاحب انجینئر بھی ہیں اور سابق ایم ڈی واسا بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. ناظرین، اگر آپ کو افتخار خان صاحب کے نظام کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے یا آپ کو کوئی اختلاف ہے، اسکرین پر ان کے فون نمبر اور ای میل موجود ہیں. آئیے اب چلتے ہیں افتخار خان صاحب کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج جس ٹاپک کو میں نے چھیڑنا ہے وہ ہے 50 لاکھ غریبوں کے لیے گھر. بڑا اس کا شور ہے آج کل.
گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے, ہر صوبے کو کہہ رہی ہے, ہر وزیر اعلیٰ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کہہ رہی ہے, ان سے بریفنگ لے رہی ہے, کوئی شیلٹر ہاؤس بنا رہا ہے, کوئی کچھ بنا رہا ہے, گھر بھی کسی کو بننا شروع ہوا نظر نہیں آیا. اپوزیشن کہہ رہی ہے بنا کے تو دکھاؤ 50 لاکھ, پہلے ایک تو بناؤ. آج تک پاکستان میں کسی سیاسی پارٹی نے غریب کے لیے ایک گھر نہیں بنایا. یہ میرا دعویٰ ہے. اتنی پارٹی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ہیں ہی غریبوں کے, پیپلز پارٹی, کیا بات ہے. انہوں نے گھر جو دیے ہیں وہ کچی آبادیوں میں دیے ہیں. ذرا غور کریں, کچی آبادیوں میں نالے کے اوپر جہاں بدبو آتی ہے, جہاں ڈپریشنز ہیں, ان لوگوں نے زبردستی قبضے کر لی ہیں. وہاں شروع میں مجھے یاد ہے فاضلیہ کالونی میں بھی ایک ڈپریشن تھی بہت بڑی, وہاں پہ سارے گھر بن گئے, بارشیں ہوئیں اور وہ سارے گھر چھتوں تک دو ڈبل منزل ڈوب گئے. اور میں واسا میں تھا, پھڑو ایم ڈی کو, پھڑو فیملی کو پائے لگاؤ. بھائی ایم ڈی کا کیا قصور ہے اس میں؟ یہ ڈپریشن, ایسے گھر دیے ہیں پیپلز پارٹی نے. اگر کوئی کہے کہ اس نے بنا کے کوئی دیا ہے, نواز شریف نے اپنے دور میں پہلے دور میں شروع کیے تھے. لاہور میں بھی بنے تھے, آپ کو والٹن روڈ پہ ایک جگہ بنے ہوئے نظر آتے ہیں, میں وہاں سے گزرتا ہوں نا. وہ گھر بنے اور کئی سال کسی نے خریدا ہی نہیں ایک بھی گھر, وہ فلیٹس تھے. اور پھر انہوں نے محکموں کو دیے کہ لو جی اپنے ملازموں کو بانٹ دو, اپنے سرکاری گھر بنا کے ملازموں کو کہو رہیں یہاں پہ. یہ حال ہے ان کی سوچ کا, ان کے غریبوں کے گھروں کا. اور وہ لاکھوں روپے میں تھے, اور غریب آدمی نے لاکھوں میں کہاں خریدنا ہے بھائی. غریب کو گھر دینا ہے تو 2,000 روپیہ مہینے کی قسط پہ دو, تو پھر ہر آدمی خرید لے گا. جو آدمی برسر روزگار ہوگا وہ خرید لے گا یہ گھر 2,000 روپے مہینہ قسط پر. ڈاؤن پیمنٹ 1 لاکھ ہے, اگر دے سکتا ہوگا تو دے گا, نہیں تو وہ بھی گورنمنٹ دے دے گی. اس طرح گھر بنیں گے. اچھا, اب نعرہ تو لگا دیا عمران خان صاحب نے, اب سوچ رہے ہیں کیسے نعرہ لگایا. میں یہ لوگوں کو کہنے پہ لگایا. یہ باہر جاتے تھے نا, وہاں پہ انگلینڈ میں جو لوگ رہتے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہیں, اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں انگلینڈ میں, کاروبار میں اپنے میں بڑی ترقی کی ہے, انہوں نے ان کو سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں کہ بنا دیں گے ہم, اور انہوں نے نعرہ لگا دیا 50 لاکھ گھر بنیں گے. یہ نہیں پتا کہ گھر بنتے کیسے ہیں. پہلے یہ تو اس کی تھیوری تو سمجھو. پاکستان سارے میں, چلو میں لاہور کی بات کر لیتا ہوں, لاہور میں جتنے گھر بنے ہوئے ہیں اسکیموں میں یا اسکیموں سے ہٹ کے بڑے گھر جہاں پہ امیر لوگ رہتے ہیں, ایل ڈی اے نے بھی اور ڈی ایچ اے نے بھی غریبوں کے لیے کچھ نہیں بنایا. سب 1 کنال کا گھر کتنے کا جی تیار ہو کے بک رہا ہے 5 کروڑ روپے کا. ماشاءاللہ 5 مرلے کا گھر بک رہا ہے 1.5 کروڑ کا. یہ جی کہتے ہیں جی چھوٹے گھر بنائے ہیں ہم نے, پلاٹ بنائے ہیں, اس پہ گھر بک رہے ہیں 1.5 کروڑ کا 5 مرلے کا گھر ڈیفینس میں. یہ تو بنانا نہیں ہے نا. ایل ڈی اے نے بھی بنائے تھے ایک اسکیم, مجھے یاد ہے وہ گجرپورہ اسکیم, وہاں پہ 2.5 مرلے کے بنائے تھے, اور وہ پلاٹ دے دیے تھے. چائنا ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی, اس نے آ کے سیور لگایا, کچھ لگا کچھ نہ لگا, کچھ چلا کچھ نہ چلا. بہرحال لوگوں نے وہ سستے پلاٹ وہ دیے تھے, سستے پلاٹ لوگوں نے گھر بنا لیے کسی طریقے سے. ایل ڈی اے بیچ میں آ گیا, وہ کہتا ہے اچھا جی پہلے لاؤ نا جی اس کی 5,000 روپیہ فیس دو نقشے کی. پھر واسا آ گیا جی 5,000 روپیہ سیکورٹی دو, پھر پانی کا نقشے ملے گا. اس نے 5,000 کا پلاٹ نہیں لیا تھا, اس کو 5,000 مانگنا شروع کر دیا. تو یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے غریب لوگوں کے ساتھ. خیر, گھر کیسے بنتے ہیں؟ گھر ایسے بنتے ہیں لوگ, اس میں حکومت کا ایک پیسہ نہیں لگتا, ایسے گھر بنتے ہیں. کیسے کہ کوئی آدمی زمین خریدتا ہے یا اتھارٹی زمین خریدتی ہے, اور خرید کے اس کو زمیندار کو قانون کے تحت پیسے دے دیتی ہے. وہ بھی میں بتلاتا ہوں کہ پیسے کس طرح شروع میں 47 میں کیا پوزیشن تھی, پھر 73 میں بھٹو صاحب جب آئے اس وقت کیا پوزیشن تھی پیسے دینے کی, پھر اس سے پہلے کیا تھی, اس کے بعد میں کیا تھی, وہ میں اس کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں. تو وہ جو اسکیم جگہ لے لیتی ہے, کوئی
اتھارٹی یا پہلے ہوتی تھی امپرومنٹ ٹرسٹ یا کارپوریشنیں، وہ زمین خریدتی تھیں اور وہاں پہ پھر پلاٹ بنا کے کسی آرکیٹیکٹ سے پلاٹ بنوا کے وہاں پہ سیوریج واٹر سپلائی وغیرہ لگاتے تھے، اور پھر وہ پلاٹ کو نو لاس نو پروفٹ، اسے کہتے ہیں ریزرو پرائز، اس پہ دے دیتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ دیتے نہیں تھے، وہ دے دیتے تھے لیڈروں کو. نواز شریف آیا، اس نے کہا جی ان کو 10 پلاٹ دے دو، انہوں نے ہمارے لیے ایک کرنا ہے. 10 تو نہیں 2-3 کا کہتے تھے، وہ تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں. 2-3 پلاٹ دے دو، انہوں نے اگلا ہمارا جو جلسہ کرنا ہے جی فلاں جگہ، یہ وہاں کے ایم این اے ہیں نا، ان کو دے دو. اور وہ جناب باقاعدہ پھر سمری جاتی تھی، ایک دن میں سمری جاتی تھی، سی ایم کی کلیئرنس ہو کے آتی تھی، پلاٹ کا اس کے نام ہو جاتا تھا، وہ کسی کے نام کو درخواست وہیں لکھ کے پیروں سے درخواست لکھ کے ایل ڈی کو دے دیتا تھا. ڈی جی ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے کا وہ ساتھ فائلیں لے کے گھومتا تھا. اچھا جی لاؤ جی اپلیکیشن، لاؤ جی یہ، لاؤ جی یہ لیٹر آف اسالٹ، یہ آپ کو الاٹمنٹ لیٹر ایک پلاٹ کا جی بلاک جوہر ٹاؤن میں. کیا بات ہے، جی بلاک انہی کے لیے ریزرو تھا، جلسوں کے لیے. اور یہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا بھائی، یہ سچی باتیں ہیں، یہ سب دنیا جانتی ہے. یہ کیس ہیں جن کو آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. پبلک کی چیز اس طرح پلاٹوں پہ لگا کے اس طرح جیسے کروائے جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا. کوئی آدمی ان سے ناراض ہو گیا نا، کوئی ایم پی اے، اسے کہتے ہیں یار بلاؤ، اسے کیا کہتا ہے، ہوگا دیو 2 پلاٹ، نہیں جی 2 تو نہیں مانتا، چلو 3 دے دو. ایسے ہوتا تھا بھئی، ایسے اس کو سیاست کہتے ہیں. وہ پلاٹ جو ہیں اس طرح نو لاس نو پروفٹ بیس پہ ریزرو پرائز سے اگر لوگوں کو ملنے چاہیے. ہر آدمی جس کو جس وقت پلاٹ کی ضرورت ہو وہ ایل ڈی اے جائے اور انہیں کہے جی مجھے 1 کنال کا پلاٹ فلاں جگہ چاہیے ہے، وہ کہنا جی ہے، کیونکہ انہوں نے اسکیمیں ساری بنائی ہوئی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اور وہ اس کو اس وقت پیسے جمع کراتا ہے، اسی وقت اسے الاٹمنٹ ہو جاتی ہے. وہ دوسرے دن نقشہ جمع کراتا ہے، بنانا شروع کر دیتا ہے. آج وہ 1 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا، آج سے 20-30 سال پہلے 1 لاکھ روپے کا ریزرو پرائز، اس سے بھی کم تھی. اب تو ریزرو پرائز بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، اب تو صرف پرائز یہ ہے کہ جو آکشن ہوئی ہے نا، اب آکشن پہ وہاں پہ چکے بیٹھے ہوئے ہیں سارے ڈیلرز اکثر، اور وہ پھر بولیاں لگاتے ہیں جی یہ پلاٹ اس طرح جی کارنر کا پلاٹ ہے جی 1 کنال کا جی فلاں اسکیم میں جی بولی لگاؤ جی، کم سے کم کتنی پرائز ہے جی 2 کروڑ 2 کروڑ 1 لاکھ کو جی 2 کروڑ 2 لاکھ 2 کروڑ 3 لاکھ 2 کروڑ 3 لاکھ 1 2 3 اس کا ہوا. یہ بولیاں لگتی ہیں. وہ 1 کنال کا پلاٹ 2 کروڑ میں اگر ایل ڈی اے اور ڈی ایچ اے بیچے گا تو ایسے تو گھر نہیں بنتے. لیکن اب اس وقت اسی طرح بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس کروڑ تھے انہوں نے لے کے گھر بنا دیے. اب دیکھیں سارا ڈیفینس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک تو گھر بن رہے ہیں. میں بھی ایک گھر میں رہتا ہوں، میرے بچے کو الگ دیا ہے جگہ، وہ رہ رہے ہیں. ہر آدمی جس کو اچھی جگہ کی ضرورت ہے وہ وہاں رہ رہا ہے. اس لیے میں نے بات کی تھی کہ گھر کیسے بنتے ہیں. گھر اس طرح بنتے ہیں، اگر سستا کرنا ہے تو ریزرو پرائز پہ اتنے وافر پلاٹ بنا دو. ڈی ایچ اے نے وافر بنائے لیکن وہ ساری اپنی عیاشیوں پہ لگا دیے. انہوں نے جناب ہزاروں مربے پہ وہ گولف کورس بنا دیے، وہاں پہ کلب بنا دیے، رائے کلب. کیا بات ہے. تو سارے وہ پیسہ کن کا ہے جی؟ پیسہ وہ جنہوں نے وہاں پہ بیچاروں نے 2 3 4 کروڑ کے پلاٹ لے کے گھر بنائے ہوئے ہیں. پرسوں چوتھ کی بات ہے، میں اپنے بھائی کے گھر بیٹھا ہوا تھا فیز 5 میں. اس کے گھر کے سامنے 1-2 کنال کے 2 پلاٹ اکٹھے کر کے ایک ڈیولپر نے بنائے اور بیچ رہا تھا. ہفتے کے بعد میں نے جب پتہ کیا، وہ کہتے ہیں جی بک گیا ہے. کتنے کا؟ 20 کروڑ یا 22 کروڑ 20 لاکھ کا. وہ میں نے کہا بھائی 2 کروڑ 2 لاکھ کا گھر، 2 کنال کا گھر، یہ تیار. کہتے ہیں جی اس میں فرنیچر فلاں کمپنی کا سارا فرنیچر ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. اب 20 کروڑ کا تو کوئی آدمی خرید سکتا ہے گھر؟ کوئی خرید سکتا ہے. وہ کسی ڈاکٹر نے خریدا تھا. اب ڈاکٹروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا کماتے ہیں. اتنا نہیں کمانا چاہیے بھائی، نہ اس طرح لوگوں کو صحت ٹھیک نہیں ہوگی. کم کرو فیسیں بڑھائی جاتے ہیں. رات کو لاکھ روپیہ اکثر جو
یہ کنسلٹنٹس ہیں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں اسپیشلسٹ لاکھ 2 لاکھ لے کے اٹھتے ہیں ایک دن میں تو یہ 20 کروڑ کا گھر تو پھر خرید ہی لیں گے نا. اچھا اب آ جاتا ہے موجودہ نظام میں یہ گھر بنانا کاروبار بن گیا ہے. ہم نے اس کو توڑنا ہے. توڑے گا اس طرح ٹوٹے گا کہ زمین سستی کرنی پڑے گی, سود سسٹم زیرو کرنا پڑے گا, جو ہے بلڈنگ مٹیریل کی پرائزز ان جنرل ان پاکستان ان کو نیچے لانا پڑے گا. یہ 3 چیزیں ہم کر لیں گے تو آپ کو 1 کنال کا پلا ہم زمین جب اب گورنمنٹ نے زمین فری دینی ہے ہر چھوٹی اسکیم کے لیے جو ایل ڈی اے یا ڈی ایچ اے کوئی بھی بنائے گا اس کو کوئی آدمی پرائیویٹ آدمی کو تو خیر اس میں شامل نہیں کریں گے. یہ ان کو فری زمین دیں گے کہ لو جی یہ 5 مرلے کے یہاں پہ پلاٹ بنا کے یہاں پہ سارا اس میں کر کے پھر یہاں پہ یہ گھر بناؤ. یہ گھر کا نقشہ بھی ہم نے دیا. وہ گھر 7 لاکھ میں بکنا چاہیے, بنے گا. اس میں سروسز کی قیمتیں بھی شامل ہیں. 7 لاکھ میں 5 مرلے کا گھر. آپ کہیں گے یہ بابا پاگل ہو گیا. بابا پاگل نہیں گیا, بابا ایک بڑا میچور تھنکر سینئر انجینئر ہے اسی چیز کا, انہی گھروں کا سول انجینئر, اور اس نے ساری اس میں جو تکلیفیں ہیں اس کو دور کر دیا ہے. دور کر کے اور 7 لاکھ میں گھر. اگر ٹھیکیدار اچھا یہ گھر کیا ہے, یہ 23 فٹ کا ایک کمرہ بنائیں تو کتنے کا بنے گا؟ 23 فٹ بغیر باغ ہے ساری جگہ. ڈبل سٹوری کر لیں, ڈبل کمرہ اوپر چھت ڈال دیں تو یہ کوئی 1.5 کروڑ کا بنے گا. یہ آپ کا بنے گا 7 لاکھ کا, 7 سروسز, 7 اس کا پروفٹ. 7 لاکھ کا یہ گھر ہم نے دینا ہے. 7 لاکھ کا ہمیں ٹھیکیدار بنا کے دے گا. 23 فٹ جگہ پہ ڈبل سٹوری. میں نے ایک اینٹ کی کاسٹ ڈالی ہے اس میں پرانی پرائزز لگائی ہیں. میں نے ابھی تو ہم نے تو زمین فری کر دی ہے, اس میں سود زیرو کر دیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پرائز جب ہم نے نیا ٹیکس کا سسٹم لائے ہیں تو اس میں تو قیمتیں آدھی ہو جانی ہیں, ہر چیز کی آدھی قیمت ہو جانی ہے, اور یہ تو 5 لاکھ میں ہی گھر ملنا شروع ہو جائے گا. ہوتا کیا ہے 23 فٹ کتنی اینٹیں لگ جائیں گی. ہم اینٹوں کی بھی ایک نیا سسٹم لا رہے ہیں جس میں کمپریس بیک 400 روپے 4 روپے کی ایک اینٹ ملے گی. یہ خوشخبری میں آپ کو پھر اگلے کسی سیشن میں دوں گا. اچھا تو یہ 7 لاکھ کا ٹھیکیدار اگر کہے گا نا جی کہ میں 7 لاکھ نہیں 8 لاکھ میں بنا کے دوں گا تو 1 لاکھ روپیہ گورنمنٹ پلے سے دے گی. انہوں نے 30 خرب رکھا ہوا ہے اس کے لیے, وہ سارے مفت بنا کے دے سکتی ہے گورنمنٹ, اتنی ریچ ہوگی. لیکن ہم اگر 1 لاکھ روپیہ ان کا دے دیں گے سب کا, اپنے پرومس سے نہیں ہٹیں گے کہ 7 لاکھ کا گھر 2000 روپیہ مہینہ قسط. تو میں بات کر رہا تھا کہ 7 لاکھ کا گھر بنا کے ہم غریب آدمیوں کو 50 لاکھ گھر جہاں کا وہ رہنے والا, جہاں کا وہ پیدائشی ہے وہاں پہ ملے گا. وہاں نوکری بھی ملے گی, وہاں اسے ہیلتھ انشورنس بھی ملے گی, وہاں اس کو اسکول بھی ملے گا اس کے بچوں کے لیے, ٹاپ کلاس اسکول. تو اب تھوڑی سی بات یہ کرتے ہیں کہ زمین کی ہسٹری پہلے کیا ہے. پہلے شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جو اسکیمیں بناتے تھے بہت کم تھوڑی بنتی تھی, بہت تھوڑی اسکیمیں بنتی تھی. مثال کے طور پہ لاہور میں یہ ایک اسکیم بنی جسے کہتے ہیں اولڈ ایف سی سی, اور یہ اس وقت ایل ڈی اے نہیں تھا اور لاہور میں کوئی پلاٹ کوئی اسکیم بنی بھی نہیں تھی بھی. تو مراتب علی شاہ, سید مراتب علی شاہ نے وہ زمین خرید پہ کنال پہ تو وہ اسکیم بنائی. اپنا گھر انہوں نے 15 20 30 40 کنال میں بنا دیا پہلا گھر, آگے پھر پلاٹ کر دیے. اس مراتب علی روڈ ساری جو ہے کالج روڈ تک جو جاتی ہے اس پہ آگے سے آمنے سامنے بڑے بڑے پلاٹ. وہ سب سے پہلی اسکیم تھی, اور اس میں انہوں نے زمین جو ملی خریدی جس بھاؤ پہ, اس وقت تو سستی تھی, خرید کے سیور لگایا. لگانے کے بعد انہوں نے اس کو بیچ دیا جو جس لحاظ سے ان کو پڑی تھی. تو وہ کوڑیوں بھاؤ انہوں نے اس وقت 10 کنال کے پلاٹ دیے. پھر اس کے بعد امپرومنٹ ٹرسٹیں بن گئیں, پھر ایل ڈی اے بن گیا, پھر ڈی ایچ اے آ گیا. تو اس کے بعد پیپل پارٹی کا زمانہ آیا. اس میں زمین لے کے تو مالک کو کچھ پلاٹ نہیں دیتے تھے, بس زمین لے لی بنا کے, بس تیری زمین ہے, جس نے یہ مارکیٹ بھاؤ لے لیا, بس تو جا کام کر.
اس پیسوں سے کوئی اور زمین خرید کے کھیتی باڑی کر. اور اس کے بعد پیپل پارٹی کا دور آیا تو 73 میں انہوں نے ایک ہاؤسنگ ایکٹ بنایا, 1973 ہاؤسنگ ایکٹ. اس میں یہ تھا, انہوں نے ایک ڈنڈا چلایا, انہوں نے کہا جی 1 ایکڑ ہم 20,000 میں لیں گے. اچھا جی, اور انہوں نے وہ پاس کر دیا قانون. ساتھ یہ کہا کہ ہم اس کے بدلے آپ کو سب سے بڑا پلاٹ بھی دیں گے, بلکہ 30% پلاٹ دیں گے آپ کی زمین کے, آپ کو ڈیولپڈ, لیکن ڈیولپمنٹ چارجز لیں گے. اس کے بعد بھٹو صاحب چلے گئے, پھر ایم پی نے کوئی کہا جی یہ کالا قانون کیسے بنا ہوا ہے, اسے ختم کرو. یہ اپیل ہو گیا. پھر وہ آ گئی مارکیٹ پرائز پہ. آج کل مارکیٹ پرائز پہ چل رہے ہیں, ہر لوگوں کو مل رہے ہیں. ہم نے نئی اسکیم بنا دی ہے کہ ہم نے کہا یہ زمین تو ساری ہے ہی اللہ کی. اللہ نے اگر کوئی چیز بنائی ہے جس کی سمجھ آتی ہے انسان کو, وہ زمین ہی ہے. چاند ستارے جو چل رہے ہیں, جو سسٹم ہے, یہ اللہ کا بنایا ہے. اللہ میاں نے کہا بن جاؤ, بن گیا. اور زمین اللہ کی ملکیت ہے. اللہ میاں نے پھر دے دیا اپنے محبوب کی امت کو, اور کہا کہ یہاں رہو, یہاں سے اگاؤ, یہاں رہو. لیکن یہ اجازت نہیں دی کہ اس کو لاکھوں کروڑوں روپے کا تو بیچو, پھر غریب آدمی کے ساتھ پہ چھت نہ رہ جائے. لہذا ہم نے جہاں آبادی ہے وہاں کی ارد گرد کی زمین کو گورنمنٹ کو دے دیا ہے, اور اس کے بدلے ساتھ اور اچھی اس سے وسیع زمین جہاں پہ پانی بھی پہنچتا ہے, سب کچھ ہے. اور وہ اسے کہیں گے یہ لے بھی تیرا ایک مربع ہم نے لے لیا ہے, تو یہ مربع دوسرا تو لے لے, کھیتی باڑی کا تیرا بھی رزق چلتا رہے. اب اگر تو چاہے کہ جناب میری زمین تو 10 کروڑ کی بنی ہوئی ہے تو مجھے آپ یہ کیا دے رہے ہیں, تو بھائی یہ اللہ کی. ویسے کیا ہوتا ہے, یہ جب کنسولیڈیشن ہوتی ہے تو پٹواری کیا کرتا ہے, مختلف جو ٹوٹے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک کو دے دیتا ہے, آگے اکٹھا کر کے اس وقت نہیں بولتے. ہم نے بھی یہی کرنا ہے, ذرا بڑے بڑے ٹوٹے جو ہیں لے کے شہر کے ارد گرد. آپ کو نقشہ دیکھیں گے آپ کہ جس میں لاہور کے گرد دائرہ لگایا ہوا ہے, فیصل آباد کے گرد دائرہ لگایا ہوا ہے. اب آ جاتی ہے بات آگے, اور یہ پھر جب زمین مفت ہو جائے گی, دے دیں گے اس پہ ایل ڈی اے کو, تو ایل ڈی اے آگے ٹھیکیدار کو کہے گا بناؤ اس پہ 7 لاکھ کا گھر. اس میں سروسز بھی یہ ہیں, اور یہ گھر وہاں بنیں گے جہاں جگہ اونچی ہوگی, جہاں بجلی کا گریڈ ہوگا, جہاں پہ کوئی ڈرینیج چینل گزرتی ہوگی, تاکہ وہ نہ ہوگے جی اتنے پیسے جو ہیں اتنے تو پیسے, یہ گریڈ جو لگے گا نا بجلی کا, یہ آج کل بابڈا والے ایسے ہی کرتے ہیں, کچھ اسکیم بناؤ اسی کہتے ہیں جی اسی تو پتہ نہیں کتوں 100 میل تو لے آنی ہے لائن, تے ساری پیسے دیو تو پھر انہوں اسکیم دی کاسٹ کتنے چلی جاتی ہے. تو اس کا خیال رکھنا ہے. تو اس طرح سارے پاکستان میں کل سے ہی یہ گھر بننے شروع ہو جائیں گے. ہم ایک ریٹ فکس کر دیں گے کہ جی اتنے کا ایسا گھر, ٹھیکیداروں کو ریٹ لے کے طے کر دیں گے نا کہ اتنے کا گھر یہ بنے گا. میں نے نقشہ بنایا ہوا, اس کا ایلیویشن, اس کا گراؤنڈ فلور, اس کا ہر چیز, اتنے کا گھر بنے گا, ایسا آپ نے بنانا ہے. اور جہاں آپ وہ ٹھیکیدار جو کہے گا, جو بھی ٹھیکیدار ہے تو کہ اتنے پیسے لینے ہیں تو لو جاؤ جا کے میاں والی میں بنا دو, یہ لنڈی کوتل میں بناؤ جا کے 500 گھر, یہ نارووال میں جاؤ 2000 گھر بناؤ, لاہور کے اس کونے میں جاؤ جا کے 10,000 گھر بناؤ. جو ٹھیکیدار 5,000 گھر بنائے گا 2 سال میں, اس کو 12.5 کروڑ روپیہ منافع ہوگا. یہ ایک انجینئر آپ سے بات کر رہا ہے, ہوائی بات نہیں ہے. لہذا اس کو وزن دیں. یہ چیزیں جو میں آپ کو کہتا ہوں یہ کوئی آپ سے نہیں کرے گا, یہ حقیقت ہے. اب آ جاتا ہے اس میں, مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کا پیسہ کہاں سے لگا؟ کہیں نہیں لگا. ہم نے 30 کھرب رکھا ہوا ہے لیکن لگا تو کہیں نہیں. زمین لے کے زمین دی ہے, اس میں کتنے لگ جائیں گے؟ 1 کھرب لگ جائے گا, اور کتنا لگ جائے گا؟ وہ بھی نہیں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اپنی بڑی زمینیں ہیں, وہی دے گی. بڑی بڑی اچھی زمینیں ہیں جو الاٹ کی ہوئی ہیں, ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں, وہ چکوں کو ان سے لے کے واپس ان کو دو. 50 لاکھ گھر اس طرح 5 سال میں
21वीं सदी के घर जहाँ 10 फुट जगह पीछे होगी, जहाँ वो सारा साल सब्जियां लगाए मुख्तलिफ सीजन्स की, उसे काटे और उसे खाए। आगे 16 फुट जगह खाली, फिर सड़क आएगी 50 फुट, उसमें वो 2 बड़ी गाड़ियां ला के खड़ी कर सकता है कल को। इसका मतलब है इस घर में चीफ इंजीनियर भी रह सकता है और 1 ग्रेड का उसका पीएन भी रह सकता है, उसी चीफ इंजीनियर। ये वो घर है 21वीं सदी का घर। यूरोप में आप यकीन करें या ना करें, मैं यूरोप भी घुमा हुआ हूँ, वहाँ पे मैंने पढ़ाई भी की है, हॉलैंड में, सारे इंग्लैंड में, खुदा की कसम इसी तरह छोटे छोटे जहाँ आप गाड़ी पे जाएं मोटरवे पे, आपको कतारों की कतारें ये छोटे घरों में नज़र आते हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। 5 मरले वाले, आगे 10, पीछे 10 फुट जगह, आगे 16 फुट जगह, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करें। कल को आप अमीर, हमारा मुल्क अमीर हो जाएगा, तेल निकल आएगा, तो फिर मर्सिडीज नहीं खरीद सकेगा गरीब आदमी। क्यों नहीं खरीद सकेगा? किस्तों पे खरीद लेगा। मलेशिया में वर्कर मर्सिडीजें चला रहे हैं, ला के वहाँ खड़ी कर देते हैं जहाँ काम करते हैं, शाम को ले जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। 50 लाख घर इंशाअल्लाह, इससे ज्यादा बनेंगे। भाई हर जगह बनने शुरू हो जाने हैं, हर जगह की। ये जो आबादी इकट्ठी हो गई ना बड़े शहरों में, ये वापस अपने गाँव में जाएंगे, वहाँ पे उनका घर बनेगा, इनको होगा अपना घर, जहाँ पे इनका बच्चा स्कूल जाएगा, उसको इतनी तनख्वाह मिलेगी कि वो स्कूल के 2-2 हज़ार रुपया फीस महीने की अदा कर सकेगा, 2,000 रुपया किस्त दे सकेगा, और 2,000 रुपये में अपनी बीवी बच्चों के इंश्योर करवा सकेगा। 24,000 रुपया सालाना इंश्योरेंस, 6,000 एक की, 2 बच्चे, 1 मियाँ बीवी, 4, 6 को 24,000, 2,000। तो हेल्थ का भी फिक्र ख़त्म, घर का भी फिक्र ख़त्म, घर के किराए का फिक्र ख़त्म, फिर तालीम का फिक्र ख़त्म, तो रह क्या गया पीछे? फिर ऐश करनी है। 25,000 हमने कम अज़ कम जब तनख्वाह मुकर्रर कर दी, उसमें से सिर्फ 8,000 तो ये लग गया, तो बाकी क्या रह गया? ज़रा गौर से सुनिए और देखिए। मेरी किताब जिसका नाम पुरअमन इनकलाब है, ये खुशहाली का दूसरा नाम है, लेकिन इसमें एक शर्त है, पाकिस्तान की सालाना आमदन 100 खरब रुपए हो जाए, और इसके लिए पुरअमन इनकलाब जो है ना, इसकी कैश गारंटी देता है। पुरअमन इनकलाब में खुशहाली का राज क्या है, ये भी सुनिए। पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। हर हिस्से में इंसाफ, तालीम, सेहत, रिहाइश और नौकरी का मरबूत निज़ाम बना दिया गया है। किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की इस हिस्से में ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के छोटे छोटे हिस्सों का नमूना है। सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए हर हिस्से में एक प्राइवेट कमर्शियल दफ्तर होगा जो तफ्तीश करेगा, और एक प्राइवेट कमर्शियल अदालत होगी जो 7 दिन के अंदर बमा 2 अपीलों के हर किस्म का फैसला करेगी। प्राइमरी स्कूल का नक्शा आप देख रहे हैं। हर अमीर और गरीब की पहली तरजीह हमारा स्कूल होगा। स्कूल का रकबा 150 कनाल से ज्यादा होगा। ये कोने में स्कूल है और बकाया एरिया में सहूलियात होंगी। हर हिस्से में लड़कों और लड़कियों का अलहदा स्कूल होगा। ये काम 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ये नक्शा एक स्टैंडर्ड अस्पताल का है। हर 5 हिस्सों में 100 बेड का मुकम्मल अस्पताल बनाया जाएगा। हर एक शख्स की हेल्थ इंश्योर्ड होगी। ये काम 5 सालों में पूरा किया जाएगा। हर शादीशुदा शख्स का अपना जाती घर होगा। ये नक्शा एक 5 मरले 3 बेडरूम 21वीं सदी के घर का है। ये 23 फुट बाई 23 फुट एरिया पर डबल स्टोरी घर है। ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और एलिवेशन के नक्शे आप देख रहे हैं। हर शख्स को उसकी आबाई जगह पर ऐसा घर 2,000 रुपए माहाना किस्त पर दस्तयाब होगा। जमीन हुकूमत फ्री देगी। पुरअमन इनकलाब 2.5 करोड़ वैकेंसियां पैदा करेगा। हमने पाकिस्तान के हर हिस्से में नौकरियों के अंबार लगा देने हैं। हुकूमत कोई काम नहीं करेगी सवाए क्वालिटी चेक्स के। सब काम अवाम करेगी। अवाम अपना काम गलत नहीं करेगी। कूड़ा करकट के लिए हर 10 हिस्सों में कूड़ा उठाने के लिए एक ठेकेदार होगा। ठेकेदार 6 बड़े ट्रक और 6 छोटी पिकअप्स खरीदेगा। रात 11 बजे घरों और दुकानों के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा उठाएगा और शहर से बाहर फेंक आएगा। हर घर 100 रुपया माहाना अदा करेगा। हरियाली तहरीक
اس میں حکومت 10 سالوں میں 10 خرب روپے کی لاگت سے 2.5 خرب درخت لگائے گی۔ 25% پاکستان کا ایریا جنگلات ہوگا۔ محکمہ جنگلات جگہ اور مٹیریل مفت دے گا۔ محکمہ جنگلات 4 دیواری بنائے گا تاکہ درختوں کی دیکھ بھال ہو سکے۔ بجلی کے بارے میں آج سے ہی بجلی 2 روپے یونٹ ہو جائے گی۔ وابڈا سفید آتی ہے، اس سسٹم کو صوبوں کو دے دیا جائے گا۔ جرمنی میں 80% بجلی عوام بناتے ہیں۔ ہم بھی عوام سے کہیں گے کہ ہوا اور پانی سے بجلی بناؤ۔ حکومت صرف بڑے ڈیم بنائے گی۔ 10 سالوں میں حکومت 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائے گی، 50,000 میگا واٹ ہوا سے اور 50,000 ڈیموں سے۔ ریلوے کے بارے میں یہ ہے کہ ریلوے کا مکمل طور پر نیا نظام بنائیں گے۔ یہ 5 سالوں میں مکمل کیا جائے گا۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ڈبل ٹریک چلائیں گے، جہاں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نئے اسٹیشنز بنائیں گے، جہاں ہر وقت آدھے گھنٹے میں ایک ٹرین آئے گی، ایک ٹرین جائے گی۔ جہاں بھی آپ نے جانا ہے اسٹیشن پہ جائیں، اور نارتھ جانا ہے تو اس میں گاڑی میں بیٹھ جائیں، آگے جا کے جہاں آپ نے چینج کرنی ہے وہاں اترے، اور پھر وہاں پہ بھی گاڑی آدھے گھنٹے میں 2 آئیں گی، اس میں جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ تبدیلی اسے کہتے ہیں۔ ہر سڑک نئی ہوگی، ہر گھر نیا ہوگا، ہر فیکٹری نئی ہوگی، ہر فصل نئی ہوگی، ہر نظام نیا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، ہمارے محترم جناب افتخار خان صاحب جو اپنے پروگرام پرامن انقلاب کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کی تقدیر کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے۔ ناظرین، افتخار خان صاحب انجینئر بھی ہیں اور سابق ایم ڈی واسا بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو افتخار خان صاحب کے نظام کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے یا آپ کو کوئی اختلاف ہے، اسکرین پر ان کے فون نمبر اور ای میل موجود ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں افتخار خان صاحب کی جانب۔